بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت 146 سے آج ہم نے ترجمہ کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ ساری آیات غزوہ احد پر تبصرے کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے جہاں پیچھے ایک بات بتائی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ ان کے درمیان موجود نہ ہوں تب بھی انہیں اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، اپنے کام پر جمے رہنا اور لگے رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات نئی نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس وقت کے اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مارکے میں اترے ہوئے تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ بہت سے نبی ایسے آئے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے یعنی ان کے امتیوں نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے مراحل سے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت کے نتیجے میں انہوں نے کوئی یعنی ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، یعنی اس پر ثابت قدمی انہوں نے دکھائی۔ تو اس میں جو وہن کی بات آئی ہے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ضعف اور کمزوری اس مصیبتوں کے حوالے سے یعنی اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی وما ضعفوا وما استکانوا، یعنی مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی ضعف کسی قسم کی کمزوری اور استکانت کیا ہے، استکانہ سے ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ دب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے، یعنی اس کا استکانہ کے معنی۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ نہ ضعف ہے، نہ استکانت ہے، نہ وہن ہے، یعنی یہ جو کیفیات ہیں جو کمزوری پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کسی اور خصوصیت کے ساتھ اس راستے میں جبکہ جہاد و قتال کا راستہ ہو تو اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنے راستے پر لگے رہے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف اس طرح بیان فرمائی، واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب یہاں صبر کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی صبر کے جو پہلو مختلف مقامات پر مختلف سامنے آتے ہیں، تو صبر کا یہ پہلو کہ آدمی اس راستے پر استقامت کے ساتھ اور جرات اور ہمت اور شجاعت کے ساتھ آگے چلے گا اور مصیبتوں کے مقابلے میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی وہن، کوئی استکانت، کوئی ضعف اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے پورے ثبات و قرار کے ساتھ اس راستے پر آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ مزید فرماتے ہیں وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر یہ ایک اور ان کی خوبی، ایک اور پہلو ان کے مدح کا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ نبی کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کے اندر مصروف رہنے والے اور پھر ایسے مصروف رہنے والے، ایسا کارکردگی کہ جس کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی صبر کا، ان کے ثبات کا، ان کے اس راستے پر استقامت کا تذکرہ کیا اور بتایا کوئی کمزوری ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب اس سارے کاموں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے، وما كان قولهم، اور کوئی ان کا قول نہیں ہے اس کے سوا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، کہ ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں
تیری حدود سے، جو حدود تو نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو، اسرافنا فی امرنا، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی بیشی، یعنی کوئی بھی تجاوز حدود سے ہو گیا ہو تو اسے معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یعنی کوئی فخر کا جذبہ نہیں ہے، کوئی اپنے کام پر کسی قسم کا کوئی ایسا غرور، کوئی ایسی چیز کہ آدمی کو یہ احساس بھائی بڑا کام کر رہے ہیں ہم تو، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کام کرنے والوں سے ہی غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، جو کام ہی نہیں کرتا اس سے کیا غلطی ہوگی، تو کام کرنے والوں سے ہی غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ان کی بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ اللہ ان کی تعریف خود بیان فرما رہے ہیں، دوسری طرف ان کا اپنا طرز عمل کیا، ان کا اپنا خود سوچنے کا انداز کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، پہلے ہو گئی ہیں یا اب ہو رہی ہیں، انہیں معاف فرما دے، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ جہاد و قتال کا جو کام ہے، جو اقامت دین، اقامت حق کی جدوجہد ہے، اس راستے کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی حدود سے تجاوز ہو جانا، یعنی کام کا طریقہ ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کام کے طریقے میں کوئی اس طرح پوری پابندی نہیں کر پاتا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے، تو اس کا بھی احساس موجود ہے کہ ہاں اس معیاری درجے پر کام کو انجام دینا جیسا کہ اللہ کے کام کے کرنے کا حق ہے وہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں اسرافنا فی امرنا، کہ اللہ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی اس کام کے اندر تو وہ بھی ہماری معاف فرما دے اور ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ یعنی اس بات پر بھی کوئی اپنا کوئی فخر نہیں ہے یا اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ بھائی ہمارے اندر بڑے ثبات و قرار ہے اور ہم جمے رہیں گے، نہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہم کافروں کے مقابلے میں جمے رہیں گے، اپنے نفس کی تحریکات کے مقابلے میں جمے رہیں گے، شیطان کے مقابلے میں جمے رہیں گے، یعنی سب چیزیں اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو بڑی زبردست دعا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے اہل ایمان کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کی ہے، یعنی اس دعا کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور مسلسل اس دعا کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، یعنی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس کام کی توفیق بھی دے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تجاوز ہو اسے بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ ہماری معافی بھی اسے فرماتا جائے، اور یہ بھی کہ جب آدمی کو احساس ہوتا ہے تو پھر غلطیاں اس سے دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بڑی اہم دعا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اب ان کے لیے کیا ہے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں، ایسے ہی محسنین، واللہ یحب المحسنین، یعنی وہی کام کو اس کے انتہائی معیاری درجے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کام کا معیار کس درجے کا ہو جو محسن کہلائے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ایسی محسنوں کو پسند کرتا ہے، اور دنیا کا ثواب بھی آخرت کا ثواب بھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے اس کا نتیجہ انہیں دکھایا، دنیا میں بھی انہیں اچھا بدلہ ملا، اور آخرت کا تو بدلہ ہے ہی سب سے اچھا اور وہ تو ملنا ہی ہے۔ ابھی پچھلی آیات میں اسی رکوع کے اندر یہ بات آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، یعنی جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو دنیا میں سے ملے گا، آخرت میں نہیں ہے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو اسے آخرت کے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ آخرت کے تناظر میں، آخرت کی طلب میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں ان کا بدلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دنیا میں انہیں فتح کی بات بھی ہے، جیسے سورہ صف میں ہمارے سامنے آتی ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری وہ چیز جو انہیں محبوب ہے وہ کیا ہے، یعنی فتح، وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، انہیں خوشخبری سنا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی۔ تو یہ بات کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے نتائج سامنے لے کر آتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ دنیا کا ثواب بھی دیا، یہاں بھی بدلہ دیا، آخرت میں بھی اللہ بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، اس کے راستے پر لگنے والے، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے، ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے جو کچھ ان کے لیے طے کر رکھا ہے وہ تو دے گئی، اور اس کام کی بنیاد پر مزید اپنے فضل سے نوازے گا۔ یعنی قرآن مجید میں مضامین بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ جب لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دنیا میں بھی ان کی مدد فرماتا ہے،
اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے اور محبت پیدا کر دیتا ہے، ان کے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن بھی اس بارے میں شہادت دیتا ہے۔ تو یہ سب دنیا کا بدلہ ہے جو دنیا میں نقد انسان کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ تمام آزمائشیں جو دنیا میں اس کے اوپر آتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے گزار دیتا ہے، اور پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ مثال ختم ہو گئی یہاں پر، اب پھر دوسری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ فتنقلبوا خاسرین، خسارے میں پلٹو گے، خسارے یعنی تم جو ہے اکثرین خسارے میں پڑ جانے والے ہو جاؤ گے، یعنی ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اب یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا تذکرہ درمیان میں آ رہا ہے، پیچھے بھی آیا تھا، یعنی وہ لوگ منافقین جو ان کے ساتھ اس وقت شریک ہو گئے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں بنائی تھیں اور اہل ایمان کو جس طرح سے وہ کہیے کہ ورغلانے کی اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات ہرگز نہ ماننا، ورنہ یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے۔ تو یہاں ایک طرف تو آغاز میں بات ہوئی تھی، اس سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی اور چوتھے پارے کے آغاز میں بات اللہ نے کی تھی، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کا معاملہ بھی ہے، بنی اسرائیل کا، کہ وہ بھی تمہیں دین سے پھیر لے جانا چاہتے ہیں، منافقین کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے۔ تو یہاں خصوصیت سے منافقین کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر ایسی ایسی باتیں کہیں، ایک طرف یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ چلو یہ اگر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر رسول ہوتے تو کیسی شکست ہو سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی، رسول اور اسے شکست ہو جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بہرحال یہ تو دنیا کا نظام ہے، جیسا کام کرو گے ویسا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ رسول کی کمزوری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی شکایت کا معاملہ نہیں کہ اس نے مدد نہیں کی، بلکہ تمہاری اپنی کمزوری، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اپنی کمزوری پر نظر کرنے کے بجائے الزام اللہ پر یا اللہ کے رسول پر رکھنا، یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ تو اس کے بارے میں اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جن کے سامنے آئیں گی۔ فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یعنی اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ایک طرف تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ تمہیں نہیں ماننی ہے، ان کا معاملہ اس طرح سے، اور پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مزید آگے جو بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں تو غلط ہیں۔ بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا حامی مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ عبداللہ بن ابی تمہارا کام بنائے گا، نہ جو اس وقت ابو سفیان وہاں تھے کافروں کے لشکر میں کہ وہ جو ہے تمہارے لیے مددگار بن جائیں گے۔ تو یہ جو کہا تھا انہوں نے کہ چلو ان سے امان لے کر دے دیں، تو کہا یہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہ النار وبئس مثوى الظالمین۔ حقیقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارا حامی مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب سنلقی فی قلوب الرعب، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں انہیں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ظالموں کو نصیب ہوگی۔ یہ بات اللہ واضح کر رہے ہیں۔ تو یہ روب جو ڈالنے کی بات ہے، یہ روب اللہ نے ڈالا ان کے دلوں میں، اور یہ جو آگے پوری بات ہوگی تو سامنے آ جائے گی بات کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ گویا کہیے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہو گئی، یعنی مسلمان اتنے زخمی بھی ہوئے، قدم بھی اکھڑ گئے، سارے حالات پیدا ہوئے، لیکن اس ساری صورتحال کے بعد یعنی جب جماؤ ملا دوبارہ سے کھڑے ہوئے تو اس موقع پر بھی مشرکین جو تھے وہ انہوں نے اپنی اس فتح کو یا اپنی اس کامیابی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی اگر وہ اس موقع پر یہ کوشش کرتے، یعنی جو بظاہر جنگی حالات کے حوالے سے ہوتی ہے کہ 3000 کا لشکر تھا جو مدینے کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ تھا، تو اگر یہ آگے بڑھ کر اپنی فتح کو آخری درجے تک لے جانے کی کوشش کرتا تو برباد کر کے رکھ دیتا، لیکن یہ سب کام وہ کر نہیں سکے۔ تو کیا وجہ ہوئی، کیسے پلٹ گئے، کیا چیز ہو گئی کہ اللہ کی مدد دوبارہ اہل ایمان کے ساتھ آئی اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، واپس پلٹ گئے۔
اور پھر مزید واپس پر جاتے ہوئے بھی آگے پھر پلٹ خیال آیا، کیا حماقت ہو گئی، پھر پلٹنا چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، پھر واپس نہ پلٹ سکے، اس کا تذکرہ آگے کی آیات میں آئے گا۔ تو کہا کہ یہ جو چیز ہے یعنی مرعوب ہو جانا، آج ہم اس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی آج امت مسلمہ مرعوبیت کا شکار ہو گئی ہے، یعنی آج کفر سے، کافروں سے، ان سے مرعوب ہو گئی ہے۔ ورنہ ایک بات کیا، جس کے پاس اللہ کا دین ہے اور جو اس دین پر عمل پیرا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہے، وہ کسی سے مرعوب ہو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ اپنے ایمان کی کمزوری، اپنے عمل کی کوتاہی، اس بنیاد پر اس صورتحال کا شکار ہو گئے۔ تو یہ معاملہ تو ان کے ساتھ تھا کہ اللہ ان کے دلوں میں اہل ایمان کا روب ڈال دیتا ہے اور وہ ان کے مقابلے میں اس طرح نہیں آ پاتے۔ اور جب کوئی کسی کے دل میں روب پیدا ہو جاتا ہے کسی کا، اور کوئی مرعوب ہو جاتا ہے کسی سے، تو پھر اس کے لیے اس طرح سے مقابلہ کرنا اور کھڑے رہنا مستقل مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بیان کی ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر ہی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو وعدہ تھا اسے اللہ نے پورا کیسا نہیں کہا کہ جو پیچھے آیات میں گزری یہ بات کہ ہم 3000 صاحب نشان 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ شرط وہاں بھی کیا لگا دی تھی؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ تو جب آغاز میں یہ سارا معاملہ تھا مدد بھی آئی، اور اسی بنیاد پر ان کے قدم اکھڑ گئے اور پسپائی ہوئی انہیں حاصل، لیکن اس کے بعد جب وہ صبر اور تقوی کی وہ چیز اس طرح سے اس میں کمزوری آئی تو معاملہ پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، استحسونہم بإذنہ، اور پہلا جو مرحلہ تھا اس میں کامیابی تمہیں ملی تھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، فشلتم تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں تم نے پھر کیا کیا؟ تنازع، باہم اختلاف کیا کام کے اندر، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اور تب جبکہ وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی جیسے ہی تمہیں وہ نظر آئی تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ حتی اذا اراکم عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہ بات جو اس حوالے سے بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ چیز جو پسند تھی اس پر بعض لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ مال غنیمت کے علاوہ فتح جو ہے، فتح کی خوشی، فتح جو ہے جو محبوب تھی، یہ میں نظر آئی تو بس پھر جو ہے اس کے بعد وہ ہدایت کو فراموش کر بیٹھے، یا انہوں نے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بس شکست کی صورت میں ہدایت تھی، اب تو فتح ہو گئی لہذا اب تو وہاں سے ہٹ گئے۔ تو بات اصل میں اس میں جو کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعصیتم یعنی جو نافرمانی کیے گئے، یہ کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت لشکر ان کے اس دستے کے سردار تھے، انہوں نے روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور بہرحال ان کی بات نہیں مانی ہے۔ تو جو کہیے کہ جسے کہتے ہیں نا امیجیٹ باس، یعنی جو مقامی ذمہ دار ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے، یعنی جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں نا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی سب ایک ساتھ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی زنجیر کے کڑیاں ہیں۔ تو جہاں کوئی کڑی ٹوٹے گی زنجیر ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ، چاہے وہ زنجیر یعنی کڑی کہاں درمیان کی ہو، اسے آگے پیچھے کی ہو، بہرحال وہ زنجیر کو توڑ دے گی۔ تو اس طرح سے وہ جو اطاعت کا جو معاملہ ضابطہ ہے، جو تنظیم کا ہے، وہ لازمی امر ہے کہ جہاں بھی بتا دیا جائے اور عین حالت جنگ میں، عین حالت یعنی موقع پر اس کام کے درمیان میں یہ کام کیا جائے کہ وہ اختلاف کیا جائے، اور اختلاف کے بعد بھی کیا ہے کہ اپنی مرضی کر لی جائے، نافرمانی کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات کے امیر جو ہے وہ اس کی رائے درست نہ ہو، یا اپنی جو سمجھ رہا ہے وہ درست نہ سمجھ رہا ہو، اور جو دوسرے مامور ہے وہی درست سمجھ رہا ہو، لیکن اس سب کے معاملات فیصلے کب ہوں گے؟ جب مارکے سے گزر جائیں گے، جب مرحلہ طے ہو جائے گا پھر بات ہوگی۔ لیکن یہ کہ عین حالت جنگ میں یا اس مرحلے میں، اس کام کے دوران میں اگر لوگ اپنی اپنی مرضی کرنے لگے تو کام ہی انجام نہیں پائے گا۔ تو یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے تو جو چند آدمیوں کی غلطی ہے وہ سارے لشکر کے لیے مشکل کا سبب بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو تین چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں پر،
ایک تو کمزوری، فشلتم تنازعتم فی الامر، کام کے معاملے میں اختلاف کیا، وعصیتم، پھر اس کے بعد نافرمانی بھی کی، اور وجہ کیا ہوئی؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ سارے معاملات کب پیدا ہوئے؟ جب وہ چیز تمہیں نظر آ گئی۔ یعنی یہ چیز کیا ہے؟ اس کے بارے میں ویسے تو واضح طور پر بات مال غنیمت کی ہے، یعنی مال غنیمت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ آگے کہا بھی ہے تو فتح ہو یا مال غنیمت ہو، بہرحال دونوں کا تعلق ایک ہی چیز سے بنتا ہے۔ کیا کہا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور ایسے بھی تھے جو آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ یعنی دونوں چیزیں یہاں بھی پائی جاتی تھی، کچھ لوگوں کے دلوں میں ابھی دنیا کی کوئی نہ کوئی حیثیت موجود تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس بات سے سمجھ لیا جائے کہ وہ دنیا کے لیے لڑنے آئے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کا دل کے اندر موجود رہنا، یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تب اللہ نے کافروں کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی اس میں بھی کیا بات ہے؟ لیبتلیکم، یعنی اس جو پسپائی ہے اس میں بھی آزمائش ہے، لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے بات کا آغاز کس انداز سے کیا گیا تھا، پہلے جنرل بات کی گئی، پھر اہل ایمان کی ہمت بندائی گئی، اب ان کی غلطی کوتاہی پر جو ہے تنقید ہو رہی، ساتھ ہی ساتھ کیا بیان کر دیا؟ پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تمہیں بڑا فضل فرمانے والا۔ یعنی یہ غلطی ایسی نہیں ہے جس پہ کہتے ہیں نا غلطی پر اصرار کرنا، پیچھے بات گزری تھی نا انہی آیات کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ غلطی پر اصرار کریں، ایسا نہیں، غلطی ہو گئی ہے یہ معاملہ ہے، تو اس میں اس پر تنبیہ تو بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، اور پھر یہ اس کیفیت کو بھی آزمائش کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ تو اچھا اب اس میں جو بات ہے اس کو ایک تو اس حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کس درجے کی بات ہے، یہ جو دنیا کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ بات واضح، یہ غزوہ احد جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، غزوہ یعنی واقع ہوئی ہے، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد واقع ہوئی ہے۔ اچھا غزوہ بدر کے موقع پر بھی مال غنیمت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور وہ مسئلہ مال غنیمت کا کیا تھا؟ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ سورہ انفال میں اسی سے آغاز کیا اللہ نے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو یہاں سے اللہ نے بات کا شروع، یہ یسألونک عن الانفال جو ہے، یہ انفال کیا ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کا مسئلہ پیدا کیسے تقسیم ہوگی اس کی، تو وہ سارا معاملہ وہاں سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ بات تھی کہ اس پر بات ہو چکی، یعنی یہ مسئلہ زیر بحث آ چکا، اور یہ بات ہو گئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ جو 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے اس غنیمت کے قاعدہ اصول بیان کر دیا، کس کو کتنا ملے گا، یعنی یہ سب باتیں، تو یہ ایک طے شدہ امر تھا، یہ معاملہ نہیں تھا، یہ ایسی کوئی غلط فہمی نہیں تھی کسی کے دل میں کہ یہ معاملہ اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ یہ جو یہ غنیمت ہے اس میں سے شاید ہمیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ بات تو اصول طے ہو چکا تھا۔ یہ بدر کے میدان میں بھی تو یہ معاملہ ہوا تھا، وہاں بھی تو غنیمت تھی، وہ غنیمت تقسیم ہوئی تھی اور ان سب لوگوں کو ملی تھی جو اس میں شریک تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی رہ گیا تھا، تو یہ بات تو ان کو معلوم تھی، یہ بات تو ظاہر اہل ایمان کے سامنے تھی، چاہے کوئی جنگ میں شریک نہ بھی ہوا پتہ تو چلا ہوگا اسے۔ تو بہرحال یہ ایک بات، یہ الگ ہے کسی سے کوتاہی غلطی ہوگا سمجھ میں دوسری بات ہے، لیکن عمومی بات عام بات کیا ہے جنرل کہ معلوم تھا۔ پھر کیا بات ہے یہ، اور غنیمت کیا اللہ کی طرف سے منع ہے جمع کرنا، یا غنیمت کا جمع کرنا بھی منع نہیں ہے۔ تو بنیادی جو معاملات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ اب یہ جو نافرمانی کا جو سبب جو چیز بنی وہ غنیمت کو زیادہ جمع کر لینا، 2 آدمی کام کر رہے ہیں 4 کام کریں گے، زیادہ جمع کریں گے نا، 2 آدمی سے 4 آدمی کریں گے، ہم بھی جا کے ان کے ساتھ یہ کام کریں گے، ہم بھی جمع کریں گے، یعنی اور زیادہ دوڑائیں گے کافروں کو، اور زیادہ ان سے جو ہے حاصل کر لیں گے، چھین لیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک یہ چیز ہو سکتی ہے بات ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے ہے کہ اہل ایمان کو اس دنیا پرستی سے اتنا اوپر اٹھانا مقصود ہے کہ ان کے دل میں کوئی شائبہ بھی دنیاوی منافع کا مفاد کا موجود نہ رہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے کام کریں، یعنی جو دنیا میں ہم دیں گے انہیں، اللہ نے کیا کہا؟ انفال کہا ہے۔ انفال کیا ہوتے ہیں؟ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، نفل کہا اللہ نے اسے، نفل کی جمع انفال ہے نا، تو یہ یسألونک عن الانفال میں اللہ نے اسے انفال کہا، مال غنیمت کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اضافی طور پر تمہیں مل رہا ہے، ورنہ تم نے اس کے لیے تو لڑائی نہیں لڑی ہے، یہ تو تمہارا مقصود نہیں ہے، یہ تو تمہارا مطمع نظر نہیں ہے، لہذا کہاں اس چکر میں پڑے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بھی کمزوری جو ہے جو کہ اس حوالے سے ناجائز کام کے معاملے میں نہیں ہے، یعنی یہ مال غنیمت منع ہے، استعمال نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، یہ سب بات بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ایسی کوئی چیز جس سے یہ اندازہ ہو سکے، یعنی پتہ چلے اس چیز کی محبت پڑ رہی ہے، دل میں یہ بھی طلب پیدا ہو رہی ہے، ایسا بھی کوئی شائبہ مسلمانوں کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کی لڑائی یعنی بنیادی بات ہے، یہ کیا چیز مرحلہ ہے، یہ عام مرحلہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ حالت قتال کے اندر معاملہ ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز پیدا ہو گئی، یعنی ابھی تو انتہائی معیاری انسان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، یہ بات اگر بڑھی تو آگے بڑھ کر بعد والے لوگوں میں کہاں تک چلی جائے گی، شاید اسی کے لیے لوگ لڑنے لگیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں یہ جو زمینوں کا فتح کرنا اور مالوں کا حاصل کرنا، یہ سب بھی ایسا ہو جائے تو کہا ایسا پہلے مرحلے پر ہی تنقید کی ہے، بھرپور تنقید کی ہے، بتایا کہ اس کا کوئی تصور بھی تمہارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری خالص تمہاری لڑائی جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، اضافی طور پر مل گیا تو مل گیا، ٹھیک ہے مل جائے، اسے انکار بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اس کے لیے کوئی کوشش نظر آئے، یعنی کوشش اس کے لیے نظر آئے، یعنی گویا اس انداز کی بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، تو گویا اتنا بلند کیا گیا اہل ایمان کو۔ تو اب کوئی اسلام کو دیکھے اور اسلام کی جنگوں کو دیکھے تو اس طرح دیکھ سکتا ہے یہاں کیا وجہ ہے، کیوں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کافروں سے لوٹنا ہے نا، کسی مسلمان کے ساتھ تو نہیں کام کرنا ہے، جو چڑھ کر آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، رسول کے خلاف آئے تھے، ان لوگوں کا مال ہے یہ، لیکن اس کے معاملے میں کہہ دیا مال پر نظر نہیں رکھنی ہے تمہیں۔ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال چاہیے نہ زمینیں فتح کرنا، ملک فتح کرنا اور لوگوں کو غلام بنانا پیش نظر ہے، نہیں، یہ تو شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، دنیا کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچانا اور اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اور چاہے اس راستے میں جان بھی چلی جائے نہیں وہ شہادت بھی مل جائے بھلے، تو وہ بھی مطمع نظر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات، تو اس میں یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی درجے کی محبت ہو وہ انسان کا کام خراب کرتی ہے، وہ تو وہ بات باقی بھی جائیں گے نا ساتھ ساتھ، یعنی یہ اسیتم کے علاوہ بات اس سے پیچھے فشلتم کی بات، تنازع کی بات، یعنی جب ذرا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی لگاؤ ہوتا ہے، تو اس لیے اجتماعیتوں کو اپنے لوگوں میں خود اپنے اندر جو ہے افراد کو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور مفادات دنیا کو بالکل چھوڑنا، یعنی اس بارے میں کوشش کر کے کہ کوئی مفاد دنیا کا چکر دل میں نہ پیدا ہو جائے، چلو یار یہ فائدہ بھی ہو جائے گا، یہ چیز بھی مل جائے گی ساتھ مل کر، پھر ورنہ وہ اجتماعیتیں اپنے آداب کو حاصل نہیں کر پاتی، جو مفاد یعنی جن کے اندر یہ اس سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بات ختم ہو گئی، تو معمولی سی بات کی وجہ سے اللہ نے توجہ دلا کر ہمیں رہنمائی کا معاملہ کر دیا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمزوری پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ نہ ہمارا تقوی اس معیار کا ہے، نہ ہمارے کام اس معیار کے، یہاں اگر دنیا کی محبت اور یہ اسباب دنیا کے چکر میں پڑ گئے اور یہ تجھ مفاد کے چکر میں گئے تو سارا کام ہی تلپٹ ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تحریکوں میں یہ چیزیں بڑا نقصان انہوں نے پیدا کیا، اور گویا کہیے کہ جیتی ہوئی بازیاں لوگ ہار گئے ہیں، ایسی صورتحال سامنے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہ رہنمائی ہمارے لیے بھی یہاں تک کر دی ہے، اور یہ بات کہ آزمائش ہے تو آزمائش کے پہلو تو ہر موقع پر باقی رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اب اسی آزمائش کا تذکرہ ہے، استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو، یعنی اب وہ موقع، وہ حالات، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دہرا رہے ہیں، بیان کریں، ذرا سوچو اس وقت کے کیا حالات تھے، غور کرو اس پر، استصعدون، یعنی جب تم کیا کر رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے اور تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا یعنی ہوش تک نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، اس وقت تمہاری سوش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، یعنی اس پر تمہارا وہ حزن کی کیفیت کہ آدمی کے اوسان ہی خطا ہو جائیں، کام کے اندر کوئی دلچسپی باقی نہ رہے، چھوڑ دے اور ہاتھ پیر ڈال دے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھ سے جائے یا کوئی مصیبت تم پر نازل ہو تو تم اس پر ملول نہ ہو، یعنی حزن کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔
یعنی اب یہاں یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اب اس کی وجہ سے حالات ایک دم جو پلٹا کھایا ہے تو اور کمزوریاں بھی سامنے آ گئی، یعنی اور بھی مسئلے پیدا ہو گئے، دوسرے لوگوں کے اندر بھی کوئی کمزوری سامنے آ گئی، اور جب یہ خبر اڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تو اور گویا کہ یہ مخلص اہل ایمان کے اندر تو اور گویا کہ یہ پسماندگی سب پیدا ہونے لگی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا وقت آ گیا، کیسے معاملات، تو گویا کہیے کہ اس رنج کی کیفیت نے، یعنی اس حزن کی کیفیت نے گویا انہیں ان کے ہاتھ پیر شل کر دیا، ہاتھ پیر ڈال دیے، گویا کام کا وہ جذبہ، وہ چیز، وہ کیفیت باقی نہ رہی اور یہ صورتحال بن گئی۔ تو اب یہ ہوش ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ تو گئے، اور جب آپ نے پکارا تو کسی نے آواز پہنچی یا نہیں پہنچی، یا پہچانی آواز نہیں پہچانی، یہ بھی مسئلہ رہا۔ اور پھر جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور وہ حیات ہیں اور ساری چیزیں، پھر لوگ پلٹے، پھر جمع ہوئے، پھر سب چیزیں بہرحال ہوئیں، بدلی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بتائی ہے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، کیسا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، وہی بات جو کل آپ کے سامنے آ رہی تھی، انسان ہارتا کب ہے؟ جب مایوس ہو جاتا ہے، یعنی ورنہ کوئی بھی ناکامی نہیں ہے، یعنی اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتے ہیں، جب آدمی میدان میں اترتا ہے تو کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ تو الٹ پھیر ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں معاملات کا، یہ تو اس اعتبار سے تمہیں اپنے کام پر توجہ رکھنی اور اپنے ثابت قدمی اختیار کرنی، ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ کہا، ہدایت دی۔ تو اس معاملے میں یہاں بھی یہ بات ہے، اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ اسی جذباتی کیفیت کی وجہ سے تھی جو نقصان کی بنیاد پر تمہارے اندر پیدا ہوا، اس کو یہ کمزوری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں ثابت قدمی اور اولو العزمی جو ہے وہ موجود رہنی چاہیے۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، کہ وہ اونگنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ اونگنے لگے، ان کے اوپر جو ہے اونگ کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور یہ تو ایک گروہ کا معاملہ ہوا، اس لیے کہ افراد کئی قسم کے تھے نا، جیسی بات آ رہی ہے سامنے، کچھ منافق بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، یعنی جو ادھر گئے نہیں ساتھ لیکن ادھر ہی آ گئے، کسی بھی معاملہ اصل میں جو بنتا ہے وہ یہاں کا اس پس منظر کو اگر دیکھیں تو صورتحال کیا ہے، قبائلی سسٹم ہے، بعض لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، یعنی انہیں چاہے وہ ایمان کے حوالے سے اس مقام پر نہیں ہے مگر قبیلے کے ساتھ ہیں، چھوڑ کے نہیں جا سکتے، سارے لوگ وہی ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی آئیں گے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کے جو ہجرت نہیں کی تھی ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، وہاں قبیلوں کے ساتھ آنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کے مقابلے پر، اسی لیے ہجرت کو ایمان کی درجہ دے رکھا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات کہ قبائلی سسٹم نظام یہ تھا، تو یہاں بھی کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے، اب انہوں نے یہاں پہ آ کر اپنی خرابیاں پیدا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب ان کا معاملہ کیا بتایا کہ کچھ ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفادی کی تھی، جو اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یعنی جب کوئی بات ہوتی ہے نا، اب وعدہ تو یہ کر رکھا ہے، قرآن مجید میں تو بہت سے وعدے ہیں نا، آغاز ہی میں اللہ نے وعدے کر دیے ہیں، سورہ ضحیٰ پڑھیں تو آغاز میں وعدہ سامنے آتا ہے، سورہ علم نشرہ پڑھیں آغاز ہی میں اللہ کا وعدہ سامنے آتا ہے، یعنی عسر کے ساتھ یسر بھی ملے گا، تنگی کے بعد آسانی بھی ملے گی، کہ اللہ کے وعدے ہیں نا، یہ بعد کا دور پہلے دور کے مقابلے میں اچھا ہوگا، اللہ تمہیں اور یہ سب کچھ عطا کرے گا، اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ کہ کب دے گا، کب یہ موقع آئے گا، یعنی یہ مخلص اہل ایمان اس معاملے میں کوئی پریشان نہیں تھے کہ جب ہم اپنا کام کرتے جائیں، جب وہ کام اس معیار کو پہنچے گا اور جب اللہ کے پاس پسندیدگی اور قبولیت کا درجہ ہوگا اور جب اللہ چاہے گا وہ مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ یعنی دیر خواہ نہیں کرتا ہے، خواہ دیر کرنی ہے نہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا گھر میں کھانا پک رہا ہوتا ہے، یاری اماں ہماری خواہ دیر لگاتی ہیں، 1 گھنٹہ لگاتی ہیں، یہ 1 منٹ میں پکا کے کیوں نہیں دیتی؟ ظاہر ہے اس کا طریقہ جو ہے، اس کا نظام جو ہے بنایا گیا ہے اس حساب سے۔ تو اللہ کی تو بڑی حکمتیں، اللہ تو ایک ایک چیز سے کتنے کتنے کام لے رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز جو آزمائش کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ان کا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی، باہر رہنے والوں کا بھی، بہت سے لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی جو پیٹ رہے تھے، ظلم کر رہے تھے مکے کے اندر، تو جو پیٹنے والوں کا الگ معاملہ، پٹنے والوں کا الگ معاملہ، دیکھنے والوں کا الگ معاملہ، سب کے لیے ایک ایک آزمائش الگ الگ ہے۔
پٹنے والے ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، یعنی اپنا ایثار ثابت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اپنا ثابت قدمی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے اولو العزم ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے پیٹنے والے ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی ان کے ضمیر پہ جو تازیانے لگ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ یہ ظلم کیا ہو رہا ہے، یہ اب انہیں کس کا ساتھ دینا ہے، ظلم کا، مظلوم کا، کیا سوچنا ہے، سب چیز یہ سب چیزیں ان کے لیے تو دیکھ کر بھی لوگوں پر اثر ہوا۔ تو اللہ کے کام ہے، اللہ کیسے کیسے کام لیتا ہے، تو اللہ پر اعتماد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہاں کیا بتایا، وہ اللہ ہی کے بارے میں جاہلانہ گمان کرنے لگے، اللہ تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتا معاذ اللہ، یا اللہ نے کیسے، اللہ تھا تو کہاں چلا گیا اس موقع پر، یعنی ایسے ایسے بیہودہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں۔ یہ کہ اللہ نے رسول کا ساتھ نہیں دیا، نہیں، اللہ تو رسول کے ساتھ ہی، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دن کہاں ختم ہو جاتا، یہ تو ایک وقتی معاملہ تھا جو تمہارے سامنے آیا۔ تو فرمایا یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی کہتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شيء، ہمارا بھی کوئی معاملہ ہے، ہم سے بھی کچھ پوچھ گچھ ہو، ہمارا بھی کوئی حصہ بنے، ہم بھی کچھ کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان الامر كله للہ، اس کام کا سارا اختیار، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مخلص اہل ایمان اور رسول یہ کریں گے، کیا کہا، یہ تحریک جو اللہ تعالیٰ اس وقت رسول کی سرکردگی میں چل رہی ہے، اس کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا کہا، حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو اس کا لیڈر کون ہے، اللہ خود ہے، وہ اس کی رہنمائی میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس معاملے میں اپنی نہیں چلا سکتا، بولو ہماری بات بھی مانو، ٹھیک ہے، جب مشاورت کی بات ہوگی اس وقت کوئی بات ہوگی، جو مشورہ ہو تو اللہ کے جو ہے اس میں مدد تائید شامل ہوگی جہاں اس نے اجازت دی ہے اس کی، باقی جو کچھ فیصلے ہیں وہ اس کے ہیں، اپنے وقت پر آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کے اختیار میں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہہ تو رہے ہیں ہمارا بھی مانتے تو ایسا نہ ہوتا، اصل بات کیا ہے، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اللہ کو تو معلوم ہے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے، یعنی یہ کہہ دے جو ہے جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ وہ کس پر الزام ہو رہا ہے، یہ لگایا جا رہا ہے، قیادت پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ رسول ہے نا قائد، تو کوئی اور تو قائد نہیں ہے وہاں، قیادت میں ہمارا بھی حصہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ فیصلہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ یہ تو اس معاملے میں یہ جو چیز ہے یہ گویا یہ تو نفاق کی کھلی علامت ہے کہ یہ کون آدمی ایسے سوچ سکتا ہے۔ تو یہ بات ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کے دل میں یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے قل، اللہ تعالیٰ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، ان سے کہہ دو، آپ ان سے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ اگر ہماری بات چلتی تو ایسا نہ ہوتا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لو کنتم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یعنی یہ تو اہل ایمان کا ایمان ہے نا، یہ پیچھے بات ہوئی ہے نا یہ کہ کوئی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی موت نہ آئے، موت کا وقت نہ، اور یہ وقت اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ بات انسان کا نہیں ہے معاملہ۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں اس کی موت اسے وہاں بلا رہی تھی، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھا اور چلا گیا، اب پتہ چلا جا کے کسی حادثے کا شکار ہو کے چلا گیا دنیا سے، اب کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کی موت اسے، یعنی آدمی خود اس مقام پر پہنچے گا، اس جگہ پر جائے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ تو کوئی سورہ نساء میں یہ بات آئے گی کہ اینما کنتم یدرککم الموت، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں پالے گی، چاہے تم کیسی مضبوط عمارتوں کے اندر کیوں نہ ہو، یعنی وہاں ساری تفصیل اس حوالے سے پھر بیان کیے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ تمہاری تدابیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جس کی موت لکھی ہے وہ آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔
یعنی یہ کیفیات جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی تھی، تو اہل ایمان کے لیے آزمائش تھی، کھرا کھوٹا الگ الگ کر دیا، کوئی کمی کمزوری تھی اس کو بھی صاف کر دیا، یا جو گیا کہیے کہ رسول کے تعلق سے جو کچھ تھوڑی سی بات اس حوالے سے تھی کہ حد سے بڑا ہوا ان کے اوپر انحصار تھا، اسے بھی اللہ نے ٹھیک کیا، بتایا کہ نہیں، انحصار توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، توکل کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، کہا نا توکل تو اللہ پر ہے، توکل علی اللہ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ چیزیں بھی ٹھیک کر دی گئیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ایک اور بڑی بات اس میں آ گئی، یہ اس وقت کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ کیا بات کہی؟ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، یعنی پھر معافی کا اعلان ہے، پہلے بھی معافی کا اعلان، دوبارہ معافی کا اعلان ہے یہ۔ پھر کہا ساتھ بتایا نا، یہ بات بتائی کہ وجہ کیا رہی اس میں اور سبب کیا بن گیا، یہ بھی کمزوری کا سبب مزید کیا بنا کہ ایک کمزوری کی بنیاد پر شیطان کو اپنا رکھنا ڈالنے کا موقع مل گیا۔ تو یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا تھی کمزوری، کیا بات ہوئی، کیا غلطی ہوئی، اس کے بجائے بات جو اصل میں وہ ہے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک غلطی سے دوسری غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک غلطی سے دوسری غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اسے قدم رکھنے کا موقع مل جاتا ہے شیطان کو اس معاملے میں۔ اور اسی لیے کہا کہ نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر کوئی غلطی گناہ ہے تو وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا ایک جھوٹ جو ہے 100 جھوٹ کی بنیاد بنتا ہے، اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آدمی کو اس اعتبار سے، تو گویا کہ یہ کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے ایک ہی تو غلطی ہے، ایک ہی تو گناہ ہے، ذرا سا ہے، اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں، ذرا سا ایک دل چاہ رہا ہے اس وقت ایک گناہ کرنے کی بات ہے، یہ ایک ذرا سا یہ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک جو ہے وہ ایک ہی نہیں رہے گا، وہ اپنے پیچھے کتنا آگے لے کے جائے گا۔ تو گناہ کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور نیکی جب آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ نیکی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ یہ اصول ہے جس میں ہمارے سامنے آ گیا۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ بہت غفور حلیم، یعنی بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ بردبار کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ نہ کرنے والا، یعنی اس اعتبار سے مگر یہ غلطیاں انسان کے اندر موجود رہیں تو اسے نقصان پہنچاتی ہیں، یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں بیان کر دی گئی، بتا دی گئی کہ ان سے آدمی چھٹکارا حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔